آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولیات عمر۔ یہ بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں کہ یہ اولیات عمر ہے۔ اولیات عمر یہ نہیں ہے، یہ اولیات عمر ہے، یہ اول سے نکلا ہے۔ اول مطلب پہلے، اولیات عمر یعنی وہ کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے سر انجام دیے اور ان سے پہلے کسی نے نہیں دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا، یعنی خلیفہ کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال ہونے لگا، یعنی مومنین کا امیر۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور حکومت میں خلیفہ کے لیے خلیفۃ الرسول کا لقب استعمال کیا تھا۔ خلیفۃ الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو اسی لیے خلیفۃ الرسول رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد آئے تو خلیفۃ الرسول کا لقب نہیں رکھا جا سکتا تھا، تو انہوں نے خلیفہ کے لیے امیر المومنین کا لقب تجویز کیا اور بعد میں آنے والے خلفاء نے یہی لقب آگے استعمال کیا۔ سن ہجری کا اجرا۔ سن ہجری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت تھی وہ 622 عیسوی کہلائی جاتی تھی۔ عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بعد کا جو سلسلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی عیسوی سن یا نبوی سن جاری تھا، لیکن سن ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی شروع ہوا۔ تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 ہجری میں بدر ہوئی، ٹھیک ہے، غزوہ بدر، اسی طرح 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہوئی۔ تو یہ چیزیں سن ہجری کا ہجرہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے 622 میں، ہجرت مکے سے مدینہ کی طرف ہوئی ہے، تب سے یہ سن ہجری کا آغاز شروع ہو گیا، یعنی 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، تو اس طرح سے سلسلہ جاری ہوا۔ اسی طرح نمبر 3 پر آتے ہیں فوجی گھوڑوں پر نشان، یعنی فوج کا جو آپ نے نظام بنایا تھا، یہ آگے آئے گا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو جو ہے نا ایک الگ اس کا انتظام کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، جب بھی جہاد کا حکم آتا تھا تو جہاد کے لیے آواز لگا دی جاتی تھی کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے وہ سب جو ہے نا جہاد کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ لیکن فوج کا جو باقاعدہ انتظام شروع کروایا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، اور باقاعدہ سپاہی بھرتی کیے گئے تھے، باقاعدہ کمانڈر بھرتی کیے گئے تھے، اور ان کا ایک الگ وظیفہ مقرر کیا گیا تھا ماہانہ کی بیس پر، یعنی ماہانہ ان کو ایک وظیفہ دے دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے گھوڑوں یعنی ان کے لیے جو ساز و سامان اور جو گھوڑے استعمال ہوتے تھے، خاص فوج کے لیے، خاص جہاد کے لیے جو گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے، ان پر آپ نے نشان دغوائے تھے جیش فی سبیل اللہ، جن پر لکھا تھا جیش فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لشکر کے لیے، اللہ کے راستے میں استعمال ہونے والا لشکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ گھوڑوں پر جو ہے نا داغے گئے تھے، جب ایسے نشان داغے گئے تھے کہ جو نہیں ہٹتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے گھوڑے اور جو جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے عام گھوڑوں میں جو ہے نا مکس نہ ہو جائیں اور وہ اپنے نشان نہ کھو دیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے نماز تراویح کو باجماعت ادا کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن باجماعت کروائی تھی، اور پھر آپ نے جو ہے نا الگ سے باجماعت نہیں کروائی تھی، بلکہ الگ سے آپ نے 20 تراویحیں پڑھی تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے سب سے پہلے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ نماز تراویح کو باجماعت کیا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کرنے کا آپ نے حکم جاری کیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن کروائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں اگر میں 4تھے دن کراتا ہوں یا آگے مزید کراتا ہوں تو کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے یا واجب نہ ہو جائے۔ تو مقصد اسی لیے تھا کہ آپ نے اس تراویح کو باجماعت کو ختم کیا، لیکن 3 دن پڑھانے کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ اصل میں نماز تراویح کی جو اہمیت تھی وہ باجماعت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دونوں مقصد حاصل ہو گئے کہ نماز تراویح ہمارے اوپر سنت موقدہ ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باجماعت کر دیا، یعنی وہ فرض اور واجب نہیں رہی لیکن باجماعت سنت موقدہ ہو گئی۔ اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہے یا سفر میں ہے یا کسی اور وجہ سے بہت مصروف ہے، وہ نماز تراویح نہیں پڑھ سکا کبھی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مستقل اور کنٹینیوسلی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، نہیں پڑھتا، تو پھر وہ گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے فجر کی اذان میں اضافہ آپ نے کیا کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز
نماز بہتر ہے من النوم نیند سے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے بیت المال کا قیام کیا۔ بیت المال مطلب جہاں پر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی لوگ صدقہ کیا کرتے تھے یا عشر آتا تھا، عشور آتا تھا، وہ تمام ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کا کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں تھا، اس کا کوئی باقاعدہ ایک عمارت نہیں تھی، اس کا کوئی باقاعدہ ایک گھر نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کے اوپر سٹیپ اٹھایا اور بیت المال کا ایک الگ سے قیام کیا، یعنی بیت المال کو ایک الگ مخصوص جگہ پر یعنی اس کا ادارہ بنایا اور بتایا کہ جو بھی صدقہ آئے گا، خیرات آئے گا، ٹیکس آئے گا، عشر آئے گا، وہ سب یہاں پر جمع ہوگا اور یہاں پہ باقاعدہ اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا۔ اس 7ویں نمبر پر آتا ہے فوجی چھاونیاں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فوج کا انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا تھا، اسی طرح فوج کے اسلحے کی انہوں نے حفاظت کے لیے اس پر نشان مہرے دغوائی تھی۔ اسی طرح انہوں نے فوجی چھاونیاں جگہ جگہ پر فوج کی چھاونیاں بنائی تھی تاکہ جہاں پر بھی جہاد فوری طور پہ کال آئے تو فوراً کے لوگ جو ہے نا اس کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے علاقے کی، اپنی سرحد کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ پولیس کا محکمہ، پہلے صرف فوج کا محکمہ تھا لیکن پولیس کے محکمے کا کوئی ایک سین نہیں تھا، سسٹم نہیں تھا، تو انہوں نے ایک پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اندرونی خلفشار اور اندرونی خانہ جنگی کو روکا جا سکے، چوری ڈکیتی اور اس کے علاوہ دوسری جو مار کٹائی ہے، لوگوں میں جھگڑا ہے، ان کو سلجھایا جا سکے اور لوگوں کو جو واقعی ہی مجرم ہو، ملزم ہو، ان کو سزا دلانے کے لیے جو ہے نا باقاعدہ عدلیہ کا انتظام انہوں نے، آگے میں آپ کو بتاؤں گی عدلیہ کا نظام آئے گا تو وہاں پہ ان کے فیصلے کیے جائیں، لیکن ان کے فیصلے سے پہلے وہاں پر انہیں کہاں رکھا جائے؟ جیل خانوں میں۔ جیل خانوں کا قیام بھی پہلے یہی تھا کہ کچھ ایک مخصوص جگہ پہ جو ہے نا کہیں پر بھی رکھ دیا جاتا تھا، کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں تھی، لیکن باقاعدہ جیل خانے قیام کیے گئے کہ صرف اور صرف یہ ادارہ، یہ عمارت اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا کہ ملزم کو یہاں پر لا کر قید کیا جائے یا قیدیوں کو یہاں پر رکھا جائے۔ تو جیل خانوں کا قیام بھی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ وظائف مقرر کی، یعنی بیت المال سے کس کس کو وظیفہ ملتا تھا؟ بچوں کو ملتا تھا، بوڑھوں کو ملتا تھا، بیواؤں کو ملتا تھا، یتیموں کو ملتا تھا اور اسی طرح غریب لوگوں کے بھی وظیفے مقرر کیے۔ یہ کام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سر انجام دیا۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا، یعنی پہلے انتظامیہ میں ہی عدلیہ کا بھی رول ہوا کرتا تھا، عدلیہ بھی انتظامیہ کے ساتھ ملی ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں جس پر آج پوری دنیا قائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ عدلیہ کبھی بھی انتظامیہ میں یا پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوگی، عدلیہ ایک الگ چیز ہے اور انتظامیہ ایک الگ چیز ہے۔ جب یہ الگ ہوں گے تبھی یہ دونوں اپنے کام آسان طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ انتظامیہ امور میں اگر عدلیہ کو شامل کر دیا جائے تو پھر انصاف ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور خصوصاً غریب لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا ایک اثر تھا، بہت بڑا ایک سٹیپ تھا کہ انہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا۔ مکہ سے مدینہ، مسافر گاہوں کا قیام۔ مکہ سے مدینہ جو ہے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے عموماً لگتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس میں آج کے زمانے میں تو یہ اتنا سفر ہے، لیکن اس زمانے میں جب بیل گاڑیاں یا اونٹ یا گھوڑے وغیرہ اس چیز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے تو یہ سفر اور بھی زیادہ کئی دنوں پر چلا جاتا تھا، تو بہت مشکل سفر ہوا کرتا تھا اور راستے میں پہاڑ اور صحرا ہی آیا کرتے تھے عموماً، تو وہاں پر انہوں نے مسافر گاہوں کا انتظام کیا تاکہ جو مسافر ہیں ان کو وہاں پہ سہولت فراہم آ سکے، وہ وہاں پر رہ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کر کے مزید پھر سفر آگے جاری کر سکیں۔ دیوان کہتے ہیں ایک ایسا سرکاری رجسٹر جس پر تمام لوگوں کا ریکارڈ موجود ہو، جس پر تمام گورنر جو منتخب کیے گئے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہو۔ تو ایک سرکاری رجسٹر انہوں نے دیوان کے نام سے جاری کیا جس پر انہوں نے سرکاری رجسٹر کے طور پر تمام ڈیٹا اس میں موجود تھا۔ بازاروں کی وہ خود نگرانی کیا کرتے تھے، خود جاتے تھے، خود دیکھتے تھے کہ کون سی چیز کتنے داموں فروخت ہو رہی ہے، عوام کو اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا یا یہ بلیک مارکیٹنگ تو نہیں چل رہی، تو از خود یعنی خود جا کر وہ جو ہے نا بازاروں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ مردم شماری یعنی لوگوں کو جاننا، لوگوں کو گننا کہ وہ کتنی تعداد میں موجود ہیں اور کتنے وسائل موجود ہیں۔ یہ مردم شماری کا ایک بہت بڑا اثر اس چیز کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھا جائے کہ آج لوگ اتنے موجود ہیں تو کیا ان کے اکارڈنگلی اتنے وسائل وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مردم شماری جو سب سے پہلے شروع کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔
نمبر 16 پر آتا ہے مسجدوں میں روشنی کا انتظام کروایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے رات کے ٹائم مسجدوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا, تو اندھیرا ہی رہتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کروایا کہ مسجدیں ہمیشہ روشن رہے, رات کی تاریکی میں بھی ان کو تاریکی نہ آئے بلکہ ان میں روشنی موجود رہے. عشر کہتے ہیں زمانے تجارت پر ٹیکس عائد کرنا. جیسے آپ کو عشر کا پتہ ہے کہ عشر کہتے ہیں کہ پیداوار کا 10واں حصہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دی جائے, اور آپ کے پاس اگر کوئی گولڈ ہے, کوئی صاحب نصاب ہے تو وہ 2.5% دے. عشور ہے سامان تجارت پر ایک ٹیکس عائد کرنا تاکہ عوام الناس کو اس سے فائدہ ہو سکے. جب بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف کچھ بھی درآمد یا برآمد کیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ ٹیکس عائد ہوتا ہے, جس کو اصطلاح میں اسلامی اصطلاح میں عشور کہتے ہیں. تو اس کو بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا. مصنوعی نہریں آپ نے کھدوائی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آبپاشی ہو سکے اور ارد گرد کا علاقہ زیادہ زرخیز ہو اور لوگوں کو اچھا اناج کھانے کو مل سکے. اماموں کی اور مؤذنوں کی تنخواہیں آپ کے دور خلافت سے پہلے مقرر نہیں تھی, لیکن آپ نے ان کو مقرر کیا تاکہ امام اور مؤذن اچھی زندگی بسر کر سکیں اور ان کو تنخواہ مہینے کی دی جا سکے. نئے نئے شہر آپ نے آباد کیے جن میں کوفہ اور بصرہ کا نام زیادہ اہم ہے. آپ نے شراب کی حد بھی مقرر کی. شراب کی حد آپ نے 80 کوڑے مقرر کی. 80 کوڑے مقرر اس لیے کی کیونکہ شراب پینے سے انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا اور فول بکنے لگتا ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ قذف کی جو قذف یعنی کسی کے اوپر جو ہے نا بہتان لگا دینا, تو قذف کی حد بھی اسلام میں 80 کوڑے ہے. تو شراب میں بھی جب انسان جو اپنے حواس میں نہیں رہتا تو طرح طرح کے الزام دوسروں کے اوپر لگاتا ہے. اسی چیز کو سوچتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حد بھی 80 کوڑے مخصوص کر دی. مزید کسی ٹاپک کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا ایک ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا ٹاپک لکھ دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اکارڈنگلی بنا دی جائے گی. جزاکم اللہ خیر.